خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف اللہ فرماندہ سونیا کیا تو نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی آلے نال کی کیتا ہے حضور تے محبوب پاک نے اپنی والدہ دے شکم اقدس اندر جلوہ کرنے اللہ فرماندہ سونیا تو نہیں دیکھیا یعنی سارا کوئی کیسا تیری آنکھاں دے سامنے ہی کرایا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے پتھر لے کے آئے تے ہر پتھر دے کافران دا نام لکھے آئے ہاتھی دے سر چوائی داتے او بلکل انہوں تباہ و برباد تے ختم کر کے تاں جا کے تو جسم چو نکل دا ہے کافران دے سر تے ڈگ دا ہے تے او برباد ہو جاندے نے یہ اس کعبے دی گل پیا کر دا ہے رب ساڑا محتاج نہیں گالے کرنا پیا کہ اللہ اگر توفیق دیندہ ہے مسجد دی خدمت دی بنان دی تے سعادت سمجھ کہ اے انبیاء دا طریقہ ہے اے انبیاء دا طریقہ ہے خانہ کعبہ جدو بن گیا تے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے مولا کار تے بنا چڑھا فرمایا ان مزدوری بھی مانگ تے ابراہیم علیہ السلام کی مزدوری مانگ دے ربنا 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 میں چھڑے آئے نو وسون واسے اپنا یار بھیج دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنا لیا رب دا گھر بن گیا ہے اللہ دی بارگاہ درد کر دے میں مولا ہے تے میں تے میرا بیٹا اسماعیل ہاں میری بیوی حاجرہ ہے اور بندہ نہ بندے دی ذات نظر آن دیئے بے آبو گیا ریگستان ہے مولا بنا میں چھڑے آئے ایتے کون آئے گا ایتے کنے ہونا ہے پہاڑ میں ایتے کھیتیاں بھی نہیں ایتے ندیاں بھی نہیں ایتے دریا بھی کوئی نہیں ایتے جناب اللہ کھجوران دے باغ بھی کوئی نہیں ایتے ہر پاسے پتھریلاں ہی لگ گئے ایتے گھر بنوایا ہی کوئی سر سبز و شاداب جگہ کوئی نہیں مولا ایتے بنوایا ہی ایتے کہنے آنا ہے فرمایا ابراہیم گھبرانا بناونا تیرا کام میں بسونا سادے یار دا کام تو چھو آدھنا توجہ ہے جی فرمایا بناونا تیرا کام ہے تے قیامت تک انہوں آباد میرا یار کرے گا یا اللہ پھر بھی کنے ہونا ہے فرمایا بڑے ہونے گے یا اللہ کو میں نے بھی تو پتہ لگے فرمایا پھر اے جڑا پہاڑ ہی نا ایتے چڑھ کے صد مار یا اللہ میں کروں صدہ بندہ کوئی نظر نہیں آتا فرمایا تو صد مار سارے آنے یا اللہ کیڑے سارے ایتے تے ہے ہی کوئی نہیں فرمایا سارے ہم ساد مار یا اللہ میں نے کوئی نظر نہیں آندا فرمایا تو ساد مار نہ سارے آندا نہیں تے قیامت تک جنہیں جنہیں دنیا بچ آنا ہے نا وہ اس وقت اپنے والد دی پشت روح دی صورت موجود ہونگے صدرنا تیرا کام ہے انہاں روحاں دے کنہ تک تیری آواز پہنچاؤنا میں رب العالمین تک قرآن پاک کی تفسیر اٹھاؤ تو تفسیر کبیر روح المعانی روح البیان جڑی مرضی تفسیر اٹھا لو ابراہیم علیہ السلام صد مارے اور اللہ دا حکم ہے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ابراہیم علیہ السلام اللہ حکم دے دا وَأَذِّن فِي النَّاسِ الناس تے الف لام داخل استغراق دا معنی دیندا ہے فرمایا خون کو لے کے قیامت تک روئے زمین تے
جیڑا بھی آدم دا پتر موجود ہے، آدم دی بیٹی موجود ہے، فرمایا جتنے مرد و عورتیں اس وقت مشرق مغرب شمال و جنوب موجود نے انہاں نو سد مار، پھر انہاں دیاں پشتاں دے اندر جڑیاں روحاں نے انہاں نو سد مار، پھر روح در روح قیامت تک جنہیں دنیا میں جانا ہے پیارے ابراہیم سارے نو سد مار، یا اللہ روحاں نو سنا دے گا۔ فرمایا سدنا تیرا کام ہے، پیغام دینا میرا کام ہے۔ الناس تے الف لام استغراق دا ہے جدا مطلب ہے اس وقت تو لے کے روئے زمین تا چپے چپے تے قیامت تک جڑے آ چکے سن، جڑے آنے نے تے جڑے ساڑے بعد آن گے، جنہیں جنہیں حج تے عمرہ کرنا ہے انہاں روحانو اللہ نے جناب ابراہیم دی آواز سنائی ہے، وازن فی الناس بالحج یاتوک رجالا۔ فرمایا صدمار سارے مردان آن، اٹھاں تے چڑھ کے آن، سواریاں تے آن، دور دراز تو آن۔ اور روایت اندر آندہ اس آیت تاک کہ جڑے بندے حج کرن جاندے نے نا، عمرہ کرن جاندے نے، کوئی پوچھو بے ہاں بھی کیوں چلے، مولوی صاحب بھی کہے گا جناب اسی دے چلے ہاں سانو اللہ صدے ہے، بے کتے صدے ہے؟ قرآن ہے، آیت ہے، تو کتے سے کہ میں روح دی صورت ہے سام۔ اور جدو ابراہیم علیہ السلام نے صدیا تو سن تک کیا ہوئے گا، بڑے بڑے مالدار لوگوں نے دی مدینے مکہ علیہ بس توجہ ہی کوئی نہیں ہوندی، او کدے امریکہ تے کدے یورپ تے کدے کتے تے کدے کتے کتے، لیکن مدینے پاک علیہ پاس اینا پیسہ ہونے دے باوجود نہیں جاندے، کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ جدو ابراہیم صد ماریا نا تے جڑیاں جڑیاں روحاں نے ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک آکھے آئے نا، جنہیں جتنی مرتبہ لبیک آکھے آئے انہوں اتنی مرتبہ کعبہ جانا نصیب ہوئے۔ ویکھیا ہوئے گا تسی کئی بندے ہر سال دو دفعہ بھی جاندے رہے، کیونکہ جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک 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 آکھے آئے اتنی مرتبہ مرن تو پہلے انہوں نے کعبہ جانا نصیب ہوئے گا۔ تے جڑیاں روحاں چپ رہیاں نے بد نصیبی دی وجہ تو وہ لکھ کوششاں کر لین، جنہیں مردی پیسے ہون انہوں نے جانا نصیب ہونا۔ اسی اپنے باپ دی پشتے تسی اپنے باپ دی پشتے ابراہیم صد مارن تے آواز پہنچاؤن والا میرا اللہ ہے، جے ابراہیم دی آواز ساڑھے کنہ تک تے قیامت تک جڑیاں روح آنیاں نے اونا تک رب پہنچا سکتا ہے، تے جے اسی ایتھوں اپنے نبی نو صد ماریے رب اے نہیں پہنچا دا، کیوں جی؟ اسی جو اللہ دے کسے ولی دی بارگاہ استغاثہ کرنے ہیں یا حضور دی بارگاہ استغاثہ کرنے ہیں، وہ دی دلیل آیت بھی ہے کہ حقیقی طاقتاں دا مالک میرا اللہ ہی ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم نال اپنے بندیاں تک اپنے بندیاں دی آواز پہنچان تے قادر ہے۔ تے الحمدللہ سونا عقیدہ اہل سنت ہے، اسی یا غوث اعظم المدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ المدد آخنے ہیں۔ میں الحمدللہ متعدد مرتبہ قرآن و حدیث تو ثابت کر چکیا کہ اے اہل سنت جڑا اے عقیدہ ہے، اے کو من گھڑت یا فرضی نہیں، اے اللہ دے قرآن چو بھی ثابت ہے، پاک نبی دے فرمان بھی چو بھی ثابت ہے۔ ہاں جی تے بزرگان تے الحمدللہ غوث پاک دی بارگاہ استغاثہ کیتا ہے، بلکہ عارفانہ سلطان تے بڑی سونی گل کر دے، فرماندہ ہے سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد اے پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، سن فریاد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا میرا اڑیا بچے کپران دے جتھے مچھ نہ پہندے ڈر کے پیر جلانی محبوب سبحانی، تے میری خبر لے او جھاٹے کر کے
اچھی بات نہ سبحان اللہ توجہ ہے جی جڑے ٹورے جاندے نے نا اج کرن ابراہیم علیہ السلام دے صدے تے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دی آواز جے پہنچ سکتی ہے تے مدینے دے تاجدار دی آواز دا کیا کمال ہوئے ہے جی ابراہیم علیہ السلام دی آواز ہر مولوی سن سکتا ہے ہر پیر سن سکتا ہے تے کی خیال ہے اساں گناہگاراں دا درود و سلام امام الانبیاء نہیں سماعت فرما سکتے تے کار بھی اللہ دا ہوئے فرمایا برکتاں اللہ کار ہے انہوں نبیاں بنائے آؤ ویکھو نہ ذرا اللہ ہو کے اپنے گھر ویکھن دی ترغیب پہ دیندا ہے بے گھر توجہ ہے جی ہے بے گھر پر گھر بنایا روے نہ روے گھر تے ہے توجہ ہے جی پتہ لگا گھر بڑی نعمت ہے جی اللہ گھر تے بنایا ہے پر گھر وچ رہندا نہیں رہن تو تے پاک ہے نا رہن واسطے جسم ضروری ہو جسم تو پاک ہے واجب الوجود ہے بغیر جسم تو موجود ہے اور اپنی شان دے مطابق موجود ہے اللہ دے متعلق عقیدہ رکھنا ہر جگہ تے موجود ہے اللہ ہر جگہ تو پاک ہے اے آکھو بھی اللہ اپنی شان دے مطابق جلوہ گر ہے بس واجب الوجود بغیر وجود تو موجود ہے بغیر جسم تو پایا جا رہے ہیں اے تصوف دا ہم نقطہ ہے ذرا فرماندہ نہ میں آسمانہ وے سماوہ نہ میں فضاوہ وے سماوہ اللہ نہ ندیاں نالیاں وچ نہ پہاڑاں وچ کدھرے بھی نہیں آ سکتا ہاں فرمایا جے آ بھی سکی ہے تے مومن بندے دے دل وچ آ سکتے قلب المومن عرش بندے دا دل اللہ دا عرش عرش تو مراد اللہ دی جلوہ گاہ توجہ ہے جی اللہ دی جلوہ گاہ انوار و تجلیات تو قریب ہے ڈائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید شارک تو بھی قریب ہے بابا بلے شاہ عرض کر دینے مولا جے تو دل وچ سماج آویں تے سما گیا تے جڑا سماوے وہ خدا نہیں تے تو خدا ہو کے کہنے میں دل وچ ہے جی وہ کیویں موجود ہے اپنی شان دے مطابق پر بزرگاں گل بڑی کی تھی بلے شاہ کہندے نے مولا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا اتے پھر مقید جانا اندر تو اتے باہر تو پیچھے ساریاں پاک بچانا میں بھی تو اتے تو بھی تو ہوئے تھے بھلا کون نمان کارتے نہیں پر کارالا بنایا تو جو ہے جی کارو دا ہے کارج رہن دا نہیں بے کار رہن تو پاک مگر کار والا بنایا ہے توجہ نہیں کی تھی میرے جملے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی قوم آگئی حضور گناہگار ہو گئے فرمایا توبو الاللہ اللہ کو معافی منگو موسیٰ علیہ السلام دی امت گناہ کی تے کی کریے فرمایا اللہ تو معافی منگو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ قرآن ہے اللہ کو معافی منگو ہر نبی دی امت گناہ کیتا ہے کیوں معافی ملنے فرمایا توبہ کرو اللہ کو اللہ دی بارگاہ پہنچو ہاں ہاں تے جدو ساڑھی واری آئی ہے یا اللہ ساڑھے کو لوگ گناہ ہو گئے پر میں محبوب کل جاؤ توجہ نہیں کی قرآن پاک میں اگر آیت پڑھا تو کافی ٹائم لگ جانا ہے جتنے نبی آئے انہوں نے امتہ گناہ کی تھی انہوں نے فوراً کہ اللہ کو معافی مانگو اللہ دے بوئے تے جاؤ ساڑھی واری آئی اللہ فرمانا محبوب کل جاؤ جنہ نال سختی نال پیش آنا ہے انہوں نے اپنے بوئے تے بلایا ہے تے جنہوں بخشنا چاہتا ہے انہوں نے یار دے بوئے تے بلایا اللہ فرماندہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا
کر لین ظلم جاتے کوئی اپنیاں جانا تے کر لین ظلم جاتے کوئی اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے دے ماشاء کعبہ بن گیا رب کائنات فرما برکتاں بڑیاں نے دے اندر بڑیاں رحمتاں نے اللہ فرماندا فرمایا سا دے اندر برکتاں رکھیاں نے دے وچ رحمت رکھیاں نے جیڑا بندہ آئے گا ایک نظر کعبے وال پائے گا بخشیا جائے گا لیکن بخشن واسطے اللہ فرماندا میریاں پابندیاں تے عمل کرنا پائے گا سلے ہوئے کپڑے نہیں پا سکدے اس سر تے ٹوپی نہیں لے سکدے دستار نہیں لے سکدے پیرے بند جوتے نہیں پا سکدے پیروں ننگے آؤ گے سروں ننگے آؤ گے خوشبو نہیں لاؤ گے بدن تے خارش نہیں کرو گے جسم دا وال نہیں ٹوٹنا چاہیے مکھی نہیں مار سکدے مچھر نہیں مار سکدے اے رب دیاں پابندیاں نے سلے کپڑے نہیں پا سکدے جویں ماں دے پیٹ جو دنیا چاہے ہو وہی کنڈیشن ہوے گی لیکن جدو بچہ پیدا ہوندا ہے فوراً کپڑے نہیں پوائے جاندے سفید کپڑے دے اندر یا دوجے کپڑے دے اندر ان دی پیدائش تو بعد دائیاں لپیٹ دیندیاں نے فرمایا وہی کنڈیشن لے کے آؤ گے وہی حالت لے کے آؤ گے اسے کنڈیشن دے اندر میرے گھر آؤ گے اے جناب والا سروں ننگے پیروں ننگے پھر صفا مروا کرو گے زمزم پیو گے طواف کعبہ کرو گے اے حجر اسود نو بوسا دیو گے اے مقام مینا الفات حاضری دو گے تا جا کے میں راضی ہوواں گا بخش بھی دیواں گا گناہ بھی معاف کر دیاں گا میں رب دا تواڈے نال وعدہ ہے پر جدو یار دے بوئے تے آنا ہے کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی نہیں کپڑے اپنی مرضی دے جتی اپنی مرضی دے ٹوپی اپنی مرضی دی خوشبو اپنی مرضی دی فرمایا ایتھے کعبے دی وجہ تو گال بڑھنی ہے اوتھے کعبے دی وجہ تو گال بڑھنی ہے تے جدو جاؤ نا سبحان اللہ بڑے بڑے مولوی گئے پھر دے ہوندے نے بڑے بڑے پیر گئے پھر دے بڑے بڑے مشائخ گئے پھر دے ہوندے نے ایک چکر تے جدو این حجر اسود دے سامنے آندے نے پھر چمن دی کوشش کردے نے تے نہیں چم سکدے رش بڑا ہوندا ہے تے کئی پھر پتہ کی کردے نے انج ڈنڈا چکیا تے ڈنڈے دا اشارہ ادھر کر کے ڈنڈے نو چم دے نے میں کہا کی پہ ہوندا ہے کوئی پھر انج ہاتھ چوک کے تے انج ہتھاں نوں چم رہے نے میں کہا کی گل ہے کہندا حضور فرمایا ہے کہ جدو ایتھے آؤ حجر اسود نوں سلام کرو میں کہا سندا ہے توجہ نہیں کی اے جڑے حجر اسود نوں سلاماں کر رہے ہوئے سندا ہے سندا ہے میں کہا کان ہے نا کہ کنا تو بغیر ہی سن لیندا میں کہہ دے جان ہے کہ جان تو بغیر ہی سندا ہے میں کہا تانوں ویکھدا وی ہے ویکھدا وی ہے میں کہا کتے حدیث سرکار نے فرمایا اے جدو حجر اسود زمین تے آیا اے سفید رنگ دا سی اے دے دو کان وی نے اے دے دو اکھاں وی نے اے دی زبان وی ہے قیامت والے دن جنہیں جنہیں نو سلام کیتا ہے اے او دی شفاعت کرے گا جنہیں جنہیں انہوں چمے انہوں دی شفاعت کرے گا انہوں جاندہ بھی ہے میں کہہ دے کو رجسٹر ہے کہندہ نہیں میں کہتے کو فرشتہ کھڑا ہے دا اہل پر جڑا اے دستہ جاندہ بھی ہے چودھری دا بھی سلام آ گیا تے حافظ بھی سلام کر لیا تے پیر صاحب بھی سلام کر لیا اور مولوی صاحب لنگ رہنے نے میں سلام کر لیا اے سارے گناہگار متقی پرہیزگار میں سلام کر رہے ہیں اے دا بھی نام لکھ لیا کہندہ نہیں وہ کو رجسٹر بھی کوئی نہیں میں کہا کدوں دا چمین دا کہندہ ابراہیم علیہ السلام تو بھی پہلے دا آیا ہویا ہے میں کہا کدوں تک چمی جنے کہندہ قیامت تک چمی جنے میں کہا بڑی گل ہے انہوں سارے دے نام دا پتہ ہے پتہ ہے میں کہا انہوں دے پیو دا کہندہ پیو دا نام بھی جاندا ہے میں کہا پتھر نو ماننا ہے ہولی بولے ہو کوئی دیو بندی بھابی ساڑی گل دا جواب دے منہ منگیا ہی نام دے جے حدیث نال میں ذمہ دار ایک کمپیوٹر دا دور دے ہے نہیں بھی کارڈ پایا ہے میموریت محفوظ ہے وہ دا کمپیوٹر بھی کوئی نہیں ہے تے ہے ہی پتھر قیامت والے دن جنہیں جنہیں سلام کیتا ہے تے مومن ہے دے ایمان دی گواہی دے گا منافق ہے دی منافقت دے دسے گا او 24 گھنٹے راشی ایڈا ہے اور سارے اتے چکے پے نے نظر ہی نہیں آوندا تے ایک مولوی دوروں ہی کھلو کے انہوں سلام ہوئے میں کہتا ہوں تو نظر بھی نہیں آ رہا تے انہا راشے اتھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ہر بندہ اچھی اچھی پہ پڑھ دائے تے وہ اتے لوگ چکے ہوئے نے تے تو 25 گز 30 گز پرا ہو کے اینی دورا سلام پہ کرنا ہے وہ
تینوں ویکھ بھی نہیں رہا بظاہر تے او لکیا پیا ہے تے رش تے شور ایڈا ہے تو سلام کر رہے ہیں تیرا سلام سندا ہے کہ سندا ہے میں کہ انہیں شورے سن لیندا کہ سن لیندا ہے میں کہ تو کلا ہی کر رہے ہیں کہتا نہیں 50 بندے 1000 بندہ اور بھی کھلوتا ہے سارے ہی کر رہے ہیں میں کہ سارے دا بے ایک وقت سندا کہ سارے دا سندا ہے میں کہ کیوں کہ جنتی جو ہویا پتھر جو ہویا حجر اسود ہے میں کہ ڈوب مرن دا مقام ہے منن تے آویں تے پتھر دی سماعت مننا ہے نہ مننے تے مدینے والے دی نہیں ماندا کیوں نہیں منن تے آمیں تے پتھر دی سماعت مان لینا کہ پتھر مان سندا ہے تے انہیں ساڑا سلام سیو کر کے رکھیا ہویا ہے ایتے حضور دا نام چم لئی تے پریشانی ہے اللہ فرماندا جے تے ڈنڈے نہ چمواما مولوی کولو تے مینوں رب نہ آکھیا ہن ڈنڈیاں نوں چمدا پیا بھی کی ہے کہ اے تاثیر آ گئی ہے دے وچ اودی میں کہ اودی ایڈی دوروں تاثیر آ سکدی ہے تے جڑا لب تے حضور دا نام آ جائے تے اسی چم لئیے انہوں سلام کریں تے انہوں یاد رہے گا تے وہ سندا ہے تے جیسے اپنے نبی دی بارگاہ چ استغاثہ کریے تے پھر کہیں تینوں ٹینشن ہو جاتی اسی آکھیے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا کوئی گال نہیں ایسی چلے ہون پکھے چلے ہون پھر بندہ تھکیا بھی ہوئے راتی شفٹ بھی لائی ہوئے نیند تے ماحول ہوئے سونا ٹھنڈا منٹھا موسم باوضو بیٹھے ہو وہ برکت جگہ تے بیٹھے ہو وہ پھر رحمت وس دیئے تے جو رحمت وسے پھر بندے انہوں نیند تے آن دیئے نا تو کوئی نہیں تُسی نیند پوری کر لو میں ادھرا تقریر کر لینا اللہ دے بندے ہوئے ہی تے تو آڑا امتحان ہو دیتے میرا شیطان پہلے تے سانو مسیح تے وڑن نہیں دیندہ جے وڑ جائیے تے بہن نہیں دیندہ جے بہ جائیے تے پھر سنن نہیں دیندہ جے سن بھی لئیے تے بولن نہیں دیندہ جے بولن بھی دے وے تے پھر ہمیں اولی 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 نا جدو سونے دا ذکر آوے تے فخر نال اسی حضور دے ناؤ کرا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آچو کے ذرا یا رسول اللہ کہنا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں گئے تم کو پکارا یا میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علماء ربیع کرنا اللہ فرماتا برکت آمین سوئے دے اندر رحمت آمین صفا مروائے دے اندر اتنا والا مقام ابراہیم دے اندر زمزم دے اندر مقام منہ عرفات اسے مکہ دے اندر لیکن اللہ فرماتا سونے لا اقسم بہذا البلد فرمایا میں شہر مکہ دی قسم پہ کھانا لیکن وجہ اے نہیں اے دے اندر کعبہ اے دے اندر صفا مروہ اے دے اندر مقام ابراہیم اے دے اندر مقام منہ عرفات فرمایا اسانو تے مکہ بھی تاں پیارا لگ جائے وانت حلم بہذا البلد سونیا اس مکے دی دھرتی تے تیرے قدم لگ گئے سانو تے مکہ بھی تائیوں سونا لگ جائے اور اعلی حضرت بڑی گل کی فرمایا جڑے کئی روڑا پا چھڑ دینے میں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے فرمایا اسی دے عاشق طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی سانو دے حضور نال محبت ہے اسی دے حضور دے غلام اسی دے حضور دے عاشقاں اسی دے مکے نو بھی تائیوں فضیلت تعالی ماننے ہیں جو ایتھے یار دے قدم لگ فرمایا استطاعت ہوئے تے حج کرو ایتے کئیاں بندے پھر اجے ماشاءاللہ تھی بیانی ہے پتر بیانا ہے تے پھر حج کرانگے سرکار نے فرمایا جے استطاعت ہوئے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جویں نماز فرض ہے ہو سکتا اگلے سال تیرے کو پیسے نہ ہون تیرے حالات ڈاؤن ہو جان وہ فرض تے ادا کیتیاں بغیر جان نہیں نہ چھوٹ اگر توفیق ہے تے کنے کہتے ہیں آپ جوان نے تے انہوں نے جوان ہی رکھ بغیر نکاح تو رکھ تو انہوں نے نکاح کر تاکہ تو استطاعت تیرے کو ہوئے ہی نہ ایک بندے کو اتنے پیسے آ گئے نے صاحب نصاب بن گیا ہے تے آن جان دے خراجات برداشت کرتا ہے انہوں حکم حج کرن جائے ہاں اے نہیں بھی
بیٹا او دی شادی کرانگے تے بیٹی دی شادی کرانگے تو جلدی جلدی کر لے ان تو جان کے تاخیر کری جائیں زندگی مولت نہ دے وے کیوں نہیں تے جنہاں اللہ دا گھر ویکھن دی چس پے جائے نا کیوں نہیں او تے کہندے نے پھر ہن بس ایتھے ہی کیڑا ویلا ہوئے تے ہر والے رب دا گھر سامنے ہو ہن ایک نماز پڑھو تے لکھ نماز دا ثواب سبحان اللہ بڑی بات لیکن یہ لکھ نمازاں وہ نے جڑیاں نفلی نمازاں ان ثواب ہوئی ہے لیکن یہ مطلب نہیں بندہ حج کرن جائے یا عمرہ کرن جائے تے اوتے 40 دن لا کے تے جناب آ کے میں ہن کاؤنٹ کر لواں مینوں تے ایک نماز دا ثواب لکھ دا مل رہا تے ہن ایتھے ایک بھی نہ آ کے پڑھے کیوں جی کئی حاجی ہوندے نے نا ایسے یتیماں غریباں مسکیناں ذخیرہ اندوزی کر کے مال شال لٹ کے تے گئے مدینے اعتکاف بھی مسجد نبی چ بہنا ہے کیوں جی نا غریبہ مسکینہ دا حق دے جڑا ہمسایاں دا حق ہے وہ ادا کر بہت بڑے ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک سبحان اللہ محدث ہے بندہ کو معمولی بندہ نہیں شیخ فرید الدین عطار آپ نے ایڈی اسی درس نامی پڑھ رہے ہیں نا وہ دے بچے کتاب دوجہ نمبر تے پند نامہ اے شیخ فرید الدین عطار لکھی ہے اے شیخ فرید الدین عطار کوئی معمولی بندہ نہیں بہت بڑا کاروباری تاجر سے تے خوشبوان دی دکان ایک فقیر آیا انہوں نے کہا اللہ دے ناں تے دے گاہک جدو بہتے آئے ہونا تے پھر دکانداراں دا پارا ذرا واہ آگے ہوندہ ہے وہ پھر کہندہ حاجہ انہیں توجہ نہ کی تھی انہیں پھر آکے اللہ دے ناں تے دے وہ پھر نہ دیتا انہیں تیجی دبا اس فقیر آکے اللہ دے ناں تے دے یار پھر بھی توجہ نہ گئی اس فقیر دے منہ چوں نکلے اب پتہ نہیں لوگاں نو مرنا بھول گیا ہے اچھا اون جسانو کوئی لاکھ گلاں کرے سکتا توجہ نہیں کسی ویلے ہوندی لیکن جدو موت دا نام ہے نا فوراً توجہ ہو جاندی ہے لے تو میں نو انجا کی ہے جدو موت دا لفظ آیا نا اس فقیر آکے نا پتہ نہیں پتہ لوگ مرنا جان دے انہاں پتہ نہیں مرنا کی میں جدو گال کرنے پئی نا تے سارے گاہکاں نو پرا ہٹا کے توجہ ہوگی آکھن لگیا جی میں تو مریں گا اسی بھی اونج مراں گے جا کام کر تو بڑا آیا انہوں نے کہا اچھا جی میں مرنا ہے اونج مرنا ہے تو انہوں نے کہا جی انہیں گوجڑی وہ جڑی منگن والی فقیراں لی ہوندی ہے او چک کے تھلے زمین تے رکھی منہ کعبے والے پاس کر کے لمحہ ہو کے پہ کے کلمہ پڑھ کے کہنے لگا لا پر اسی تے مرن لگے ہیں توجہ نہیں کی اسی دے مرن لگے ہیں شیخ فرید الدین عطار نے جب دیکھیا اینی گل کر کے اوتھے ہی انہیں کلمہ پڑھا تے بہت ہو گیا دل دی دنیا بدل گئی انہیں کہا ہیں اتنی بھی بندے دی رب نال بنی بڑائی ہوندی ہے جدو چاہے جیوے جدو چاہے مرے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا لوٹا دیتی اسے ٹائم پڑھن ٹر پہ علم پڑھیا عالم بنے ایڈے بڑے کہ پھر وقت دے امام بنے میں اس شیخ فرید الدین عطار دی گل پہ کرنا انہاں اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء دے اندر یہ واقعہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک دا کہ بہت بڑے محدث نے عبداللہ بن مبارک ولی کامل اور آپ نے ایک بڑی عجیب گل ہے بڑا لطف آئے گا گل سن کے آپ فرمانے حضرت عبداللہ بن مبارک اگلی گل میں پھر سنانا گلاں جو گلاں نکل دیاں نے آپ فرمانے میں ایک دفعہ جا رہے ہو سفر عجیب منظر ویکھیا کئی بندیاں نے ایک بندے نو پھڑیا ہوئے تو پھڑ کے انہوں بنیا ہوئے تو بن کے چنگی لتریشن شروع میں بڑا حیران اس گل تے بھی مارن والے بھی خوش نے تے جنوں پہ رہی ہیں وہ بھی بڑا ہی خوش نہ وہ کہندا بچاؤ نہ ہائے نہ وائے نہ ٹینشن انہیں کہا عجیب بندہ کٹن والا بھی خوش نے تے کھان والا بھی خوش ہے اس تو عجیب گل ہے کہندا میں ویکھے نال ہی ایک بابا چٹی دی داڑھی حیا نہیں آندا انہوں وہ کہندا شابا ہمت کرو اجے دیر ہے اجے دیر ہے اجے دیر ہے میں کہا بابا تیری عمر ویکھ لے تو ہٹائے نہ نو منڈیاں نو کٹن لگے اے ماری جاندے نے او کھا کے خوش ہے تے تو کٹوا کے خوش ہے خیر جدو وقفہ ہویا نا تھوڑا جا مارچ
وہ کٹن والے تھک کے سائڈ دے ہوئے تو میں وہ نیڑے ہویا جنہوں مار پوے پہ میں کہا خیر ہے یار پہلی دفعہ زندگی جو کیا بھی مارن والے بھی خوش تھے لتر کھانا والے بھی خوش انہوں نے کہا اسیاں بتاں دے پجاری ساڈا بڑا بت ہے نا جڑا اسی انہوں مننے ہاں تے ساڈے عیدے وچ جڑا بندہ گناہگار ہوئے نا او کہندا میں پاک ہوواں تے پاک ہون تو بعد اپنے خدا دا اپنے بت دا بڑے بت دا نام لے سکدا ہے تے میں ہن ہو گیا گناہگار جدو اسی گناہگار ہو گئے تے ساڈا اے بڑا پادری یا جڑا ساڈا استاد تیرا نمائنا بابا اسی دے کول آ جانا بھی سانو پاک کر اسی اپنے خدا دا نام لئیے وہ کہندا پھر یہ سانو بنوا دیندا تے سانو کٹواوندا ہے چنگی طرح جدو ساڈی لتریشن ہو جاندی ہے اینو تسلی ہوندی ہے نا پھر کہندا ہے ہاں ہن اپنے خدا دا نام لے سکدے ہو پاک ہون واسطے کٹی جنا ضروری ہے تے پھر اپنے خدا دا نام لواں گے پہلے مارا کھانے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں فوراً سجدے وچ ڈگ پیا میں کہا واہ کیڑا ساڈا مقدر ہے اے گناہگار ہون تے پہلے کٹیندے نے بنیندے نے تے پھر پاک ہوندے نے تے پھر خدا دا نام لیندے نے اسی کیڑے خوش نصیب ہاں جڑے بھی گناہگار ہوئیے ایک دفعہ اپنے خدا دا نام زبان تے لے لئیے سبحان اللہ کہہ چھڑیے اللہ اس نام دے صدقے سانو معاف فرما رہے ہیں اچھی بات نہ کیڑا سونا عقیدہ ہے ساڈا اسی پاک ہون واسطے خدا دا نام لینے ہیں میں اس حضرت عبداللہ بن مبارک دی گل پہ کرنا اپنے بڑے حج فرمایا کہ روایت دے اندر آندا 60 حج کیتے عبداللہ بن مبارک نے کتنے بولو کتنے 60 حج ایک روایت دے اندر 55 حج آپ نے فرمائے نے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ایک مرتبہ میں حج دا ارادہ کیتا اے جناب والا نفلی حج دی گل پہ کرنا فرض حج زندگی دے وچ ایک مرتبہ فرض صاحب استطاعت جدو جناب والا باقی حجاں دی گل آوے تے نفلی حج ہون گے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے فرمایا میں ارادہ کر لیا حج کرن دا قافلہ تیار ہے اگلے دن روانگی ہے شام دا ٹائم ہویا میں جناب والا اپنے گھر والے واسطے پورے 6 مہینے دا سامان خریدن ڈریا میں پیسے لے 1000 دینار یا 2000 دینار میں سامان خریدن ڈر پیا میں جدوں بازار وچ گیا میں ویکھیا ایک عورت نے اس عورت نے برقع پایا ہویا ہے اس عورت نے اپنے آپ نو چھپایا ہویا ہے لیکن بجائے بازار والے پاسے جان دے ویرانے والے پاسے ٹر پئی ہے میں جناب والا حیران ہو کے اودے پیچھے ٹریا حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں جدوں اودے پیچھے ٹریا جدوں جنگ شہر ختم ہویا اگوں ویرانہ آ گیا اگوں ویرانے دے وچ جناب والا کچھ کھنڈرات نے او عورت اندر داخل ہوئی ہے میں چھپ کے پیچھا پیا کرنا جدوں داخل ہو گئی میں بھی سائڈ پہ ہو گیا اس عورت نے برقع اتاریا اے جناب والا ادھر ادھر ویکھیا میں چھپ کے اودا مندر پیا ویکھنا معاملات پیا ویکھنا اونے چھری کٹن تو بعد اونے جناب والا ایک اوتھے کھوتا گدا جڑا مریا پیا مردار ہے اونوں جناب والا اودی بوٹیاں کٹنیاں شروع کیتیاں اودے پیس کٹے نے کٹ کے اونے جناب والا اپنے تھیلے وچ پا لینے تھیلے وچ پا کے میں بڑا حیران ہاں اے مسلماناں دا شہر ہے مسلماناں دا ملک ہے ایتھے جناب والا معاملات کیویں آ سکدے نے اے عورت کون ہے جنہیں مردار دا گوشت اپنے تھیلے وچ پا لیا ہے پتہ نہیں کی کرے گی یہ نال حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا میں چھپ کے منظر ویکھدا رہیا فرمایا او ٹری ہے میں پھر پیچھے ٹریا وہ شہر وچ داخل ہوئی وہ اپنے ایک جناب والا پرانے مکان داخل ہوئی ہے میں دروازے تے پہنچیا میں جناب والا وچ سوراخ سن دروازے دے او تو جھاتی پیا پانا کی پیا ویکھنا اے چھوٹیاں بچیاں نے 6 یا 7 انہاں دی تعداد چھوٹیاں بچیاں نے ہانڈی پئی جناب والا چولہے تے رکھی ہوئی ہے او تے تھلے اگ پئی بال دی ہے وچ پانی پیا ہے اپلدا پیا او عورت داخل ہوئی بچیاں بھج کے ماں نال لپٹ کے ماں نو چمڑ کے آکھن لگی امی ساڈی خوراک دا بندوبست ہویا یا نہیں آ جناب والا ماں کہن لگی ہاں تہاڈی خوراک دا بندوبست میں کر آئی ہاں اے ویکھو تہاڈے واسطے گوشت لیاندا ہے بچیاں خوشی دے نال اے جناب والا اظہار کرن لگ پئیاں تے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا اس عورت نے اس گوشت دے ٹکڑے اس پانی دے اندر پائے پانی وچ پا کے
انہیں ابالیا تے جدو پک گیا جدو کھان لگیاں تے میں فوراً دروازہ کھٹکھٹایا انہاں دروازہ کھولیا پردے دی حالت میں آکھیا میں تہاڈا مہمان ہاں مینوں کچھ کھان واسطے دیو آکھن لگی کچھ نہیں ساڈے کول تیرے کھان واسطے کچھ نہیں میں کیا سامنے ہانڈی بھی ہے تے گوشت دی خوشبو پئی آندی ہے تسی کہندی ہو کچھ نہیں اے ہی دیو چھڈو آکھن لگی اے ساڈے واسطے حلال ہے تیرے واسطے حرام ہے توجہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں انہوں پوچھا ہے کی گل ہے تیرے واسطے حلال ہے تے ساڈے واسطے حرام ہے انہوں نے کہا ہاں وجہ وہ کہنے لگی وجہ ہے وے جو انہوں پوچھا ہی تے سن لے میں سید زادی ہے حضور دی آلہ گھر والا فوت ہو گیا ہے بچیاں دا ساتھ ہے ہمسایاں تو کئی مرتبہ سوال کیتا ہے توجہ نہیں کیتی پھر غیرت گوارا نہیں کر دی علی دا خون جو ہویا حالات بڑے خراب ہو گئے نے اس حالت تے جناب والا معاملات آ گئے نے اے جناب والا کوئی خرد و نوش دے معاملات دا میرے کول بندوبست کوئی نہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میری چیخ نکل گئی میں زارو قطار رویا میں رو کے آکھن لگے عبداللہ کیڑے تیرے حج تے کیڑیاں تیریاں مارا تیرے شہر دے اندر نبی دی آل بھوکی ہوئے سیدادیاں دے بدن تے کپڑے نہ ہون ایکو ہی کپڑے پائے او دے 70 جگہ تے ٹاکیاں لگیاں چھوٹیاں بچیاں کاروں دے کھانا نہیں تے تو آئی تے ٹوریا جا رہے اے میں گل تاں بھی سنائی ہے کہ جناب فرضاں دے نال نال جڑے حقوق العباد نے ادھر بھی توجہ ہونی چاہیے اگر تیرے گھر چنگا پکدا ہے نا تے ہمسایاں دے گھر بھی توجہ کر لیا نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ پاک نے خود فرماندے سن جدو گوشت پکواندے حضور فرماندے فرمایا عائشہ ذرا شورا بہتا رکھیا تھا یا رسول اللہ وہ دی وجہ فرمایا ہمسایاں دا بھی خیال کرے سرکار نے فرمایا جبریل میرے کل ہمسایاں دے حقوق کتنے لے کے آیا ہے میں نے وہ خطرہ پہ گیا کہ درے ہمسایاں دا وراثت جو حصہ نہ رکھا جائے ہیں جی تے ایتے ساڑھے تو تانگ نے تے ہمسائے اسی پریشان جدوں بھی کرنا ہمسایاں نو پریشان کرنا حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے گھر دے نال ایک گھر سی مجوسی دا وہ مکان ویچن لگیا تے انہیں ریٹ منگیا 4 گنا دے آدھا فرض کرو لکھ دا سی کو 4 لکھ لینا ہے جیڑا بھی آوے کہوے 4 لکھ لینا ہے کسے پوچھے ابھی ہے لکھ دا تو 4 کی میں لینا ہے کہندہ لکھ مکان دا تے 3 لکھ ہمسائے دا توجہ نہیں کی تھی لکھ مکان دا ہے تے 3 لکھ جڑا اضافی لینا ہے اس وجہ تو لینا ہے کہ میرا ہمسایہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے میرا ہمسایہ بڑا چنگا ہے میرا ہمسایہ بڑا چنگا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان دے میں جناب والا گھر آیا او جڑا 3000 دینار یا 2000 دینار میں سامان خریدا میں کہ خبردار ہی نہیں کھانا میں انہاں نوں سارا سامان پیش کر دیتا سارا سامان پیش کیتا انہاں نوں تے میں کہ خبردار آئی تو بعد کسے کول جان دی لوڑ نہیں اے جدوں بھی تانوں لوڑ ہوے پہلے تے میں آپ ہی پہنچدا رہاں گا جے پھر بھی معاملہ ہوے تے میرے تک آنا ہے عبداللہ بن مبارک میرا نام ہے میں گھر آیا میری بیوی آکھن لگی صبح جانا نہیں فرمایا نہیں جانا آکھن لگی کی معاملہ فرمایا معاملہ ہو گیا میرا حج ایتھے ہی ہو گیا ہے آپ فرماتے ہیں میں عشاء دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے میں جناب اللہ مدینے وال منہ کیتا ہے تے میں حضور دی ذات تے درود پڑھنا شروع کیتا ہے مجھ پہ رحمتی ہوئی میرے رب کی بڑی مجھ پہ رحمتی ہوئی میرے رب کی بڑی مہربان ہو گیا کملی والا نبی پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی قربان جوان زیارت مصطفیٰ دلال مشرف ہو گیا حکم ہویا عبداللہ بن مبارک تو 1 سال حج کرنا سی اگلے سال تیری موت آ جاندی اے جناب بولا تیرا معاملہ ختم ہو جاندہ
فرمایا تو ساڈی آل نال پیار کیتا میری اولاد دا خیال رکھیا اے جناب والا تو انہاں دی محبت دے اندر سارا کچھ انہاں نو دے کے آ گیا سن لے اللہ نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیتا ہے تیرے اس عمل دی وجہ تو دنیا تو بھی چلا جاوے قیامت تک ہر سال وہ فرشتہ تیری طرفوں حج ادا کرتا رہے گا اللہ تیرا حج ہر سال قبول فرماندا رہے گا اللہ نو تلاش کرن دا بڑا بہترین ذریعہ اللہ دی مخلوق توجہ ہے علامہ اقبال بڑی گال کی تھی انہوں نے کہا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں جنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں تو اس کا بنوں گا بندہ جسے خدا کے بندوں سے پیار ہو ہے جی کوشش کریا کر کسی دا دل نہ دکھے ہیں جی کوشش کریا کر مخلوق خدا نال پیار کرن دی حدیث بخاری ہے نبی پاک نے فرمایا ایک عورت زانیہ شرابیہ بد کردارہ سرکار پہ فرماندے نے اللہ نے انہوں بخش دیتا بخشن دی وجہ کسے مرن تو بعد انہوں خواب وچ ویکھیا تو تے ایڈی گناہ گار ہیں تو کی میں بخشی گئی ہیں وہ عورت بڑی گال کی تھی انہیں کیا گال لینی ہے میں ایک دفعہ سفر دے جا رہی سا میں ویکھیا ایک کتا پیاس نال ہاں پر آئے قریب ہے کہ مر جائے نال ہی پانی دا چشمہ ہے کھوہ ہے لیکن پانی پینتے قادر نہیں عورت کہنے لگی میں اپنا موزہ اتاریا چمڑے دے جتی جڑ موزے ہوندے نے میں پایا ہویا سی اتار کے میں دوبٹے نال بنیا پھر ہور نال کپڑا لایا وہ پانی تک پہنچیا وہ پانی میں مشکیدے وہ موزے چ پا کے کھو چو کٹیا تے او بھانپ دے ہوئے کتے دے منہ دے وچ میں پانی دے چاند قطرے پائے اللہ نو وہ ادا ایڈی پسند آئی ہے اللہ نے میں نے توبہ دی توفیق دیتی اس عمل دی وجہ تو میں توبہ بھی کر لئی جدو میری موت اللہ نے میں نے صرف اس عمل دی وجہ تو بخشا جڑا کتے نو پانی پلاوے بھوکا نہ مرن دے پیاسا نہ مرن دے رب او دے تے ایڈا مہربان ہے تے جڑا اشرف المخلوقات دی خدمت کرے غریب نو کھانا کھلائے کپڑے پہنائے او دی خدمت کرے کی خیال ہے رب او دے تے مہربان نہیں ہوئے گا